الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 29 ہے۔ اس کا موضوع ہے باجماعت نماز کے فضائل و احکام۔ یہ اس موضوع کا پہلا حصہ ہے۔ محترم سامعین، فرض نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں سبق نمبر 19 میں تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ اس سبق میں پہلے باجماعت نماز کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں ایک آیت اور 2 احادیث سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ترجمہ یہ ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع سے مراد پوری نماز ہے، مطلب یہ ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، جو شخص کل اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کے حال میں ملاقات کا خواہش مند ہو، وہ ان 5 فرض نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرے مسجد میں جہاں ان کی اذان ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر کیے ہیں، اور مسجد میں جماعت کے ساتھ 5 نمازیں پڑھنا ہدایت کا ایک طریقہ ہے۔ اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو، اگرچہ جماعت کے ساتھ ہو، جیسے جماعت سے پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو تم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر تم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ بیٹھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور ہمارا حال تو یہ تھا کہ مسجد کی جماعت سے کھلا منافق ہی پیچھے رہتا تھا، اور آدمی 2 آدمیوں کے سہارے لا کر صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اس حدیث شریف سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، شرعی عذر کے بغیر مسجد کی جماعت چھوڑنا درست نہیں۔ دوسرے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یہاں جماعت کا اتنا اہتمام تھا کہ اگر بیمار بھی کسی طرح جماعت میں جا سکتا تھا تو وہ بھی جا کر شریک ہو جاتا تھا، چاہے 2 آدمیوں کے سہارے جانے کی نوبت آتی۔ اور یہ اہتمام کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کے اور ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کا اہتمام تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں یہی صورت پیش آئی کہ جب تکلیف میں کمی ہوئی تو آپ 2 صحابہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے، اور زمین پر پاؤں مبارک اچھی طرح جمتا نہ تھا، اور اس حال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تشریف لا کر نماز پڑھائی۔ محترم سامعین، اب باجماعت نماز کے بارے میں 10 بنیادی احکام سمجھیے۔ نمبر 1، 5 فرض نمازوں کی جماعت ہر عاقل بالغ آزاد مرد پر واجب ہے جسے کوئی شرعی عذر نہ ہو، لہذا پاگل، بے ہوش، نابالغ بچے، غلام، عورت اور جسے کوئی شرعی عذر ہو، ان سب پر جماعت واجب نہیں۔ نمبر 2، امام کی امامت اور مقتدی کی اس کے پیچھے نماز صحیح ہونے کے لیے 10 بنیادی شرائط ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ نمبر 2، عاقل ہونا، مست، بے ہوش اور دیوانہ نہ ہو۔ نمبر 3، مقتدی نماز کی نیت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کرے۔ نمبر 4، امام اور مقتدی دونوں کی جگہ ایک ہو۔ نمبر 5، امام اور مقتدی دونوں کی نماز ایک ہو۔ نمبر 6، امام کی نماز صحیح ہو، اگر امام کی نماز کسی وجہ سے نہیں ہوئی تو مقتدیوں کی بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 7، مقتدی امام سے آگے نہ کھڑا ہو بلکہ برابر یا پیچھے کھڑا ہو۔ نمبر 8، مقتدی کو امام کے رکوع، سجدے، قعدے وغیرہ کا علم ہو، خواہ امام کو دیکھ کر یا اس کی یا مکبر کی آواز سن کر یا کسی اور مقتدی کو دیکھ کر۔ نمبر 9، قراءت کے علاوہ مقتدی تمام ارکان میں امام کے ساتھ شریک رہے۔ نمبر 10، مقتدی کی حالت امام سے کم یا اس کے برابر ہو، زیادہ نہ ہو۔ جن صورتوں میں مقتدی کی حالت امام سے زیادہ ہو وہاں مقتدی کی نماز درست نہیں، جیسے مثلا بالغ کی نماز نابالغ کے پیچھے درست نہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جن میں مقتدی کی حالت امام سے زیادہ ہوتی ہے،
اور مقتدی کی نماز درست نہیں ہوتی۔ نمبر 3، باجماعت نماز میں صفیں سیدھی کرنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز مکروہ تحریمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دو میں سے ایک کام ضرور ہوگا، یا تو تم صفیں سیدھی کرو گے یا اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں اختلاف ڈال دے گا۔ چہروں میں اختلاف ڈالنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شکلیں بگڑ جائیں، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دلوں میں اختلاف پڑ جائے اور آپس میں جھگڑے شروع ہو جائیں۔ اس حدیث شریف سے صفیں سیدھی کرنے کی بہت زیادہ تاکید ثابت ہوتی ہے۔ صف سیدھی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب نمازی اپنی ایڑیاں صف کے آخری کنارے پر رکھیں۔ اگر صف کا نشان نہ بنا ہو تو ٹخنا ٹخنے کی سیدھ میں اور کندھا کندھے کی سیدھ میں کرنے سے صف سیدھی ہو جائے گی۔ صف میں مل کر کھڑے ہونے کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ بازو سے بازو ملا ہوا ہو۔ اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے پچھلی صف میں کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ اگلی صف پہلے پوری کی جائے اور پچھلی صف درمیان سے بنانی شروع کریں اور دونوں طرف سے برابر رکھیں۔ اگر ایک طرف مقتدی کم ہو تو بعد میں آنے والا اس طرف کھڑا ہو۔ صف بندی کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں سیدھی کرنے کا اتنا اہتمام کرتے تھے گویا کہ صف کے ذریعے تیر کو سیدھا کر رہے ہوں، یہاں تک کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم سمجھ گئے ہیں۔ لہذا امام اس وقت تک نماز شروع نہ کرے جب تک صفیں صحیح طرح بن نہ جائیں۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے آدمی مقرر کیے ہوئے تھے جو صفیں بنواتے تھے۔ جب وہ صفیں صحیح طرح بن جانے کی اطلاع کرتے تب نماز شروع ہوتی۔ نمبر 4، جب جماعت کا وقت ہو جائے اور امام مسجد آ جائے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ شروع اقامت ہی سے سب مقتدی کھڑے ہو کر صفیں بنا لیں اور حی علی الفلاح تک سب کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد بیٹھے رہنا خلاف ادب ہے، اور یہ جو طریقہ بعض مسجدوں میں اختیار کیا جاتا ہے کہ اقامت کے وقت امام باہر سے یا مسجد کے کسی گوشے سے چل کر آئے اور مصلی پر بیٹھ جائے اور اس بیٹھنے کو اس درجہ ضروری سمجھے کہ جو لوگ پہلے کھڑے ہوں ان کو بھی بیٹھنے کی تاکید کرے، جو نہ بیٹھے اس پر تان کرے اور حی علی الفلاح پر سب کھڑے ہو جائیں، یہ طریقہ بدعت ہے۔ نمبر 5، نابالغ لڑکا اگر ایک ہو تو بڑوں کی صف میں کھڑا کیا جائے، اور اگر زیادہ ہوں تو اصل یہ ہے کہ ان کی صف مردوں کے پیچھے الگ ہو، لیکن اس زمانے میں انہیں بڑوں کی صف میں الگ الگ کھڑا کرنا چاہیے تاکہ ان کی اپنی نماز بھی خراب نہ ہو اور دوسروں کی نماز تک بھی اس کا اثر نہ پہنچے، اور زیادہ چھوٹے بچے جنہیں وضو نماز کی تمیز نہ ہو انہیں مسجد لانا درست نہیں۔ نمبر 6، فاسق اور بدعتی کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر انہیں ہٹانے کی قدرت نہ ہو اور قریب دوسری مسجد نہ ہو تو ایسی صورت میں فاسق یا بدعتی کی اقتداء میں نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایسی صورت میں مقتدیوں کے حق میں کوئی کراہت نہیں۔ دوسری مسجد قریب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسری مسجد 1 شرعی میل 1.83 کلومیٹر تقریباً یا اس سے زیادہ دور ہو۔ نمبر 7، اگر کوئی شخص اپنے محلے یا مکان کے قریب مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ وہاں جماعت ہو چکی ہو تو اس کے لیے مستحب ہے کہ دوسری مسجد میں جماعت تلاش کرے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ اپنے گھر آ کر گھر کے آدمیوں کو جمع کر کے جماعت کرے۔ نمبر 8، جس مسجد میں 5 وقت باقاعدہ جماعت ہوتی ہو اس مسجد کے اندر دوسری جماعت مکروہ ہے، اگرچہ جگہ بدل کر ہو۔ نمبر 9، تنہا ایک شخص کا صف کے پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ ایسی صورت میں اگلی صف سے کسی کو کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہیے، لیکن اگر خطرہ ہو کہ وہ اپنی نماز خراب کرے گا یا برا مانے گا تو نہ کھینچے، اور امام کے رکوع تک کسی اور کے آنے کا انتظار کر لے یا اکیلا کھڑا ہو جائے۔ اس زمانے میں چونکہ دین کے احکام سے ناواقفیت غالب ہے لہذا اگلی صف سے کسی کو نہ کھینچے۔ نمبر 10، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مسجد آنے کی اجازت تو دی ہے لیکن اسے پسند نہیں فرمایا،
اور اس کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی خواتین کو مسجد آنے سے نہ روکو اور ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر مساجد النساء قعر بیوتہن، یعنی عورتوں کی بہترین مسجد ان کے گھر کا سب سے اندرونی حصہ ہے۔ اور حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بات معلوم ہے، تاہم تمہارے لیے گھر کے سب سے اندرونی حصے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں نماز محلے کی مسجد میں نماز سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس کے بعد گھر کے سب سے زیادہ پردے کی جگہ پر ان کے لیے نماز کی جگہ بنائی گئی اور وفات تک وہی نماز ادا کرتی رہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے جو کچھ عورتوں نے کیا تو عورتوں کو ضرور مسجد میں نماز کے لیے آنے سے روک دیتے، جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو روکا گیا تھا۔ ان سب احادیث سے معلوم ہوا کہ خواتین کو گھر میں ہی نماز ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اکیلے نماز ادا کرنی چاہیے۔ خواتین کا آپس میں جماعت کرانا بھی پسندیدہ نہیں، کیونکہ صحابیات رضی اللہ عنہن کے زمانے میں چند ایک واقعات کو چھوڑ کر خواتین کے آپس میں جماعت کرانے کا عام اہتمام ثابت نہیں، لہذا خواتین کو اس سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ کوئی ایسی فضیلت کی چیز ہوتی تو مردوں کی جماعت کی طرح اس کا بھی اہتمام ثابت ہونا چاہیے تھا، جو کہ ثابت نہیں۔ محترم سامعین، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 29 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 30 اس موضوع کا دوسرا حصہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں باجماعت نماز کی پابندی کی توفیق دیں، آمین۔